واردات جو آپ کو سنانے لگا ہوں اس کی تفتیش میں میرا کوئی کمال شامل نہیں۔ واقعات اپنے آپ رونما ہوتے رہے۔ میری پوزیشن ریلوے اسٹیشن پر کانٹے بدلنے والے کی مانند تھی۔ اسے اس لائن پر چڑھا دیا، اسے اس لائن پر چڑھا دیا۔ یہ روزمرہ زندگی کا ایک ڈرامائی واقعہ ہے جو فلمی کہانی کی طرح لگتا ہے۔ ایسے واقعات کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ یہ چار دیواری کی دنیا کا ایک ڈرامہ ہے۔ میں حسب معمول اشخاص اور مقامات کے اصل نام نہیں بتاؤں گا۔ میں اصل نام احتیاطاً نہیں بتایا کرتا۔ اس کہانی میں تو مجھے زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ میں ایک قصبے کے تھانے کا انچارج تھا۔ یہ قصبہ تحصیل کا مرکز تھا۔ تجارتی مرکز ہونے کی وجہ سے شہر کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ ارد گرد کے بہت سے دیہات بھی اسی تھانے کے تحت آتے تھے۔ اس زمانے میں جرائم آج کل کی طرح اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے ایک ایک کے تھانے کے تحت بہت وسیع علاقہ آتا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک بڑا گاؤں تھا جس کا شہر سے فاصلہ 5-6 میل کے درمیان تھا۔ وہاں کا ایک ادھیڑ عمر آدمی تھانے میں آیا، کہنے لگا کہ اس کا بیٹا جس کی عمر 18 سال اور 3-4 مہینے تھی 4 دنوں سے لاپتہ ہے۔ اگر بچہ یا نوجوان لڑکی لاپتہ ہو جائے تو پہلا شک اغوا کا ہوتا ہے۔ نوجوان لڑکی کے معاملے میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہوگی، پھر بھی اغوا کا امکان بہرحال ہوتا ہے۔ لیکن 18-19 سال کے جوان آدمی کی گمشدگی کچھ اور سوالات پیدا کرتی ہے۔ ایسے جوان آدمی کو اغوا کرنا آسان نہیں ہوتا، وہ کہیں قتل ہو سکتا ہے۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکے جوانی کے جوش میں گھروں سے بھاگ جاتے ہیں یا پھر کسی لڑکی کو بھگا لے جاتے ہیں اور کچھ دن ذلیل و خوار ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ گھر سے زیورات یا پیسے غائب ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ میں نے اچھی طرح دیکھا ہے۔ گاؤں کی کوئی لڑکی لاپتہ ہے؟ میرا خیال ہے کوئی لڑکی غائب نہیں، اس نے کہا۔ اگر غائب ہوتی تو پتہ تو چل جاتا۔ گاؤں میں ایسی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ خود کوئی رائے دے سکتا ہے کہ اس کا بیٹا کہاں جا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بہت سوچ چکا ہے، اس کے دوستوں سے بھی پوچھ چکا ہے، شہر میں بھی آیا تھا، یہاں اس کے ایک دوست کا سراغ ملا تھا، اسے بھی کچھ پتہ نہیں۔ کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی نے اسے قتل کر دیا ہو؟ اب مجھے کچھ ایسا ہی شک ہونے لگا ہے، اس نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ میں نے کہا، اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ دشمنی کس کے ساتھ تھی اور کیوں تھی تو میں آپ کے بیٹے کو زندہ یا مردہ تلاش کر سکتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لینا کہ وہ قتل ہی ہوا ہوگا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنا بیٹا چاہیے تو مجھ سے کچھ نہ چھپائیں۔ اس کے چال چلن کے متعلق، اس کی دوستی اور دشمنی کے متعلق، اور گھر میں اس کا جو رویہ اور سلوک رہتا تھا وہ بھی تفصیل سے بتائیں۔ عام طور پر باپ اپنی اولاد کو نیک اور شریف بتایا کرتے ہیں۔ لڑکی اپنی مرضی سے چلی جائے تو بھی یہی کہتے ہیں کہ اسے ورغلا کر اغوا کیا گیا ہے۔ لڑکا آوارہ اور بدماش ہو تو کہتے ہیں کہ بیچارہ چپ چاپ سا لڑکا تھا، اس کے دوستوں نے اسے چرس ورس پلا دی ہوگی۔ لیکن یہ باپ کچھ اور قسم کا نکلا۔ وہ معمولی سا پڑھا لکھا تھا، گاؤں میں اس کی زمین خاصی تھی جس پر مزارے کام کرتے تھے۔ یہ شخص شکل و صورت، قد، ڈیل ڈول اور لباس سے بھی اچھے ذوق اور عقل والا لگتا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو تو میں تمام باتیں بتا دوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے وقت کی پرواہ نہ کرے، یہی میری ڈیوٹی ہے، اور مجھے جتنی زیادہ باتیں بتائی جائیں گی میرا کام اتنا ہی آسان ہوگا۔ یہ لڑکا میری پہلی بیوی سے ہے، اس نے کہا۔ یہ ابھی 1 سال کا تھا جب میں نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی۔ اب وہ کہاں ہے؟ سنا ہے شہر میں ہے، اس نے کہا۔ اس نے طلاق کے بعد فوراً شادی کر لی تھی۔ آپ اس کے دوسرے خاوند کو جانتے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ شہر کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، کبھی آتا ہوں تو جو کام ہو وہ کر کے چلا جاتا ہوں۔ میں اس فطرت کا آدمی نہیں ہوں کہ بیوی کو طلاق دے کر کوشش کرتا کہ وہ بدنام ہو جائے اور کوئی اس کے ساتھ شادی نہ کرے۔ وہ میرے گاؤں سے 8 میل دور گاؤں کی رہنے والی تھی، میں نے اسے طلاق دی اور دل سے اتار دیا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے اس کے خلاف بات کبھی نہیں کی۔ میں یہ گناہ کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس کی عمر ابھی 17 سال تھی، اگر میں اسے بدنام کر دیتا تو اس کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی۔
لوگ وجہ پوچھتے تھے تو میں کہتا تھا کہ آپ لوگ میری طبیعت سے واقف ہیں، میری اس کے ساتھ نہیں بن سکی۔ بعض لوگ جن میں عورتیں زیادہ تھیں مجھے خوش کرنے کے لیے کہتے تھے کہ لڑکی آوارہ اور بدمعاش تھی، لیکن میں نے سب سے کہا کہ وہ آوارہ نہیں تھی، بدمعاش بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے خاندان اور برادری کے لوگوں پر غصہ بھی جھاڑا تھا کہ وہ ایسی گھٹیا باتیں نہ کریں۔ پھر 1 سال کے اندر میں نے دوسری شادی کر لی اور شاید اتنے ہی عرصے میں اس کی بھی شادی ہو گئی۔ مجھے اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ اس کی شادی شہر میں ہوئی ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی ماں، بیٹی اور بیٹا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس نے بڑی لمبی بات شروع کر دی تھی۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں نے اپنے بیٹے کو اغوا کروا لیا ہو، یا ماں بیٹے کی ملاقات ہوتی رہی ہو اور بیٹا اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہو، لیکن ایسا امکان نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ جب اس کی ماں کو طلاق دی گئی اس وقت بچہ 1 سال کا تھا۔ اس عمر کے بچے کو بڑے ہو کر کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ بہرحال میری ضرورت کچھ اور تھی اور اس شخص نے بڑی لمبی کہانی شروع کر دی تھی۔ میں اسے روک سکتا تھا، لیکن مجھ میں انسانیت بھی تھی اور میں بھی باپ تھا۔ ان جذبات کے علاوہ یہ آدمی تھوڑی سی دیر میں ہی مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے انداز اور رجحان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صاف گو اور نیک سیرت ہے اور وہ اپنے گمشدہ بیٹے کی بے جا تعریف نہیں کرے گا۔ اپنی پہلی بیوی کے متعلق اس نے جو رویہ اختیار کیا تھا یہ کوئی کردار والا ہی کر سکتا ہے، ورنہ رواج تو یہ ہے کہ مظلوم خواہ بیوی ہی ہو اور خاوند لوفر لفنگا ہو۔ اگر طلاق ہو جائے تو بیوی کو اتنا رسوا کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہاں مجھے یہ شک ہونے لگا ہے کہ آپ کی پہلی بیوی نے لڑکے کو اغوا کروایا ہے۔ میں نے کہا اس شک پر لکیر پھیر دیں۔ اس نے کہا بچہ اس وقت 1 سال کا تھا، وہ میری دوسری بیوی کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ گاؤں میں کوئی راز چھپا نہیں رہ سکتا۔ 6-7 سال کی عمر میں بچے نے مجھے کہا کہ ابو، لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کوئی اور تھی۔ میں نے ہنس کر کہا کہ لوگ تمہیں چھیڑتے ہیں، ماں ایک ہی ہوا کرتی ہے اور تمہاری ماں یہ ہے۔ کیا آپ نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کی دوسری بیوی نے ہی بچے کو یہ تاثر دیا ہو کہ وہ اس کی ماں نہیں اور اس کی ماں کہیں اور ہے؟ میں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سوتیلی ماں کو بڑا ہی خطرناک کردار سمجھا جاتا ہے۔ یہ غلط بھی نہیں، میں گھر رہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے ذاتی نظر رکھی ہے کہ میری دوسری بیوی میرے بچے کے ساتھ سوتیلی ماؤں جیسا سلوک نہ کرے۔ بات یہ ہے صاحب، وہ میری غلطی تھی کہ اپنی ٹکر کے خاندان کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس کا دماغ امیری نے خراب کر رکھا تھا۔ میں نے دوسری شادی اپنے سے نیچے گھرانے میں کی ہے۔ بیوی کو، جو اس وقت 18 سال کی کنواری لڑکی تھی، میں نے بڑی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہنسی خوشی، اطمینان اور پیار محبت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو میرے بیٹے کی سگی ماں بن کر دکھائے گی اور اسے پتہ نہیں چلنے دے گی کہ اس کی ماں کوئی اور ہے۔ اس لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ میں 17 سال کی عمر کی ایک بڑی خوبصورت لڑکی کو طلاق دے چکا ہوں اور اسے بھی طلاق دے سکتا ہوں۔ ایک تو یہ ڈر تھا کہ وہ میری بات مان گئی، اور دوسرا یہ کہ لڑکی شریف اور باوقار خاندان کی تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو سگی ماں بن کر دکھایا اور ایسا تو کئی بار ہوا کہ اسے پتہ چلا کہ بچے کو کسی عورت نے کہہ دیا کہ تیری ماں کوئی اور ہے تو میری دوسری بیوی اس کے گلے پڑ گئی اور نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچا دی۔ میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن فائدہ نہیں۔ آپ یہ شک دل سے اتار دیں کہ پہلی بیوی نے لڑکے کو اغوا کرایا ہوگا یا لڑکا میری دوسری بیوی کے برے سلوک کی وجہ سے بھاگ گیا ہوگا۔ اگر پہلی بیوی کو اپنے بچے کے ساتھ پیار ہوتا تو وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتی۔ آپ تو قانون کے ماسٹر ہیں، دودھ پینے والا بچہ ماں سے لیا ہی نہیں جا سکتا۔ میرے بیٹے کو اپنی ماں کا احساس تک نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی بیوی ثابت نہ ہوئی۔ میں نے کہا کرتی کیا تھی؟ امیر گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا امیری بھی کوئی خاصی نہیں تھی، آپ بس خوشحالی کہہ لیں۔ اصل وجہ اس کی عمر تھی۔ 15 سال کی عمر میں تو وہ میرے ساتھ بیاہ دی گئی تھی۔ میرے ماں باپ رشتہ مانگنے گئے تھے، ان کا خیال تھا
کہ لڑکی ابھی 15 سال کی ہے، ابھی منگنی وغیرہ ہو جائے تو 1.5-2 سال بعد شادی ہو جائے گی، لیکن اس کے ماں باپ نے کہا کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے اور رشتہ مانگنے والے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس لیے فوراً شادی ہو جائے۔ اس طرح فوراً شادی ہو گئی۔ میں بھی جوان تھا، اتنی خوبصورت اور اتنی کم سن لڑکی مل جائے تو آدمی ساری دنیا کو بھول جاتا ہے، لیکن لڑکی نے مجھے دوسرے طریقے سے دنیا بھلا دی۔ وہ بہت شوق اور کھلنڈری تھی، کھیل کود میں زیادہ دلچسپی لیتی اور گھر کے تمام کام کاج اور ہانڈی روٹی تک نوکروں سے کرواتی تھی۔ میری ماں سے کہتی تھی کہ وہ بھی کام کاج چھوڑ دے، نوکر کس کے لیے ہوتے ہیں۔ گھر میں مہمان آتے تھے تو ان میں نہیں بیٹھتی تھی، کدکڑے لگاتی پھرتی تھی، سب کے سامنے میرے گلے میں بچوں کی طرح بازو ڈال لیتی۔ میں کھیتوں میں جاتا تو وہاں دوڑتی آ جاتی۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھی۔ مجھے اس کے گاؤں سے پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ نے اسی لیے اس کی شادی فوراً کر دی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ خاندان کی عزت خراب کرے گی، ان کا یہ خطرہ غلط تھا۔ اخلاق کی بڑی پکی تھی، لیکن اس نے بچپنا نہ چھوڑا۔ مجھے شرمندگی ہوتی تھی، کبھی کبھی شک ہوتا تھا کہ اس کا دماغ صحیح نہیں۔ اس کے پیٹ میں جب پہلا بچہ پرورش پانے لگا تو بھی اس نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑیں۔ وہ ہنستی کھیلتی اچھی لگتی تھی، لیکن ایک حد ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں دیہات کے ماحول میں کئی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خاوند مرد ہی نہیں جس کے قابو میں بیوی نہیں آتی۔ میں تنگ آ گیا۔ پھر یہ امید پیدا ہو گئی کہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ حقیقت اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے گی، مگر بچہ پیدا ہوا تو بھی اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ مجھے غصہ اس کے ماں باپ پر آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اسے سمجھائیں۔ انہوں نے الٹا مجھے ملزم بنا دیا۔ دونوں نے کہا کہ اسے تم نے خراب کیا ہے، ہم نے تو اسے کبھی اونچی سانس نہیں لینے دی تھی۔ میری اس ساس اور سسر نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ یہ ذلیل حرکت بھی کی کہ میری بیوی اپنے گھر گئی، واپس آئی تو میرے ساتھ لڑنے لگی کہ میں نے اس کی شکایت کی ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی اور اس کے دل میں میری محبت بھی تھی، مگر زندگی صرف یہی نہیں ہوتی۔ اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ میرے ماں باپ اور اس کے ماں باپ میں تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی وجہ سے بزرگوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، اس لیے اسے چاہیے کہ سنجیدگی اختیار کرے، لیکن وہ نہ مانی۔ پھر حالات اتنے خراب ہو گئے کہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے طلاق دے دی۔ ان لوگوں نے جو مطالبہ کیا وہ میں نے پورا کیا، حق مہر ادا کیا، فالتو رقم بھیجی، ہماری طرف سے اسے جو زیور دیا گیا تھا میں نے اسی کے پاس رہنے دیا، لیکن انہوں نے واپس کر دیا۔ میں نے کچھ زمین بیوی کے نام کر دی، یہ ٹکڑے ان کے اور میرے گاؤں کے درمیان تھے۔ یہ لڑکی اتنی پتھر دل ثابت ہوئی کہ مجھے تنگ کرنے کے لیے 1 سال کا بچہ میرے پاس چھوڑ گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کی صورت کبھی نہ دیکھی۔ اتنا سنا تھا کہ وہ روتی رہتی ہے، اس کا مجھے بھی افسوس ہوا، مگر اس میں سنجیدگی اس وقت آئی جب وقت گزر چکا تھا۔ تو یہ ہے وہ بچہ جو اب 18-19 سال کا ہو گیا ہے، اللہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں نے گمشدہ نوجوان کی ماں کو ذہن سے اتار دیا۔ اس لڑکے کو میں کہانی سنانے کے لیے شفقت کہوں گا۔ اب میں نے اس کے باپ سے اس کے چال چلن، اس کی دوستیوں اور اس کی دشمنیوں کے متعلق پوچھا۔ لڑکا دراصل خراب ہو گیا تھا، اس نے کہا، یہ میرا پہلا بچہ تھا اور بغیر ماں کے تھا، اس لیے میں نے اسے بہت پیار دیا۔ اپنی دوسری بیوی کو میں نے سختی سے کہا تھا کہ اسے اپنی ماں کا احساس نہ ہونے دے اور خود اس کی ماں بن جائے۔ اس نے میری یہ خواہش پوری کی اور بچے کو اتنا پیار دیا کہ وہ بگڑ گیا۔ میں بچے کو کبھی ڈانٹ دیتا تو میری بیوی مجھے ٹوک دیتی اور بچے کو گلے لگا لیتی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو مانگے اسے دو اور جو ضد کرے وہ پوری کرو، یہی طریقہ ہے بچے کی پرورش کا، لیکن اس کا اثر بہت برا ہوا۔ بچہ ضدی ہو گیا اور سرکش بھی۔ اللہ کا دیا بہت ہے، میں اس کی ہر فرمائش پوری کرتا رہا۔ پڑھنے میں تو اچھا رہا، لیکن کھیل کود اور یاری دوستی کا زیادہ شوقین تھا۔ 9ویں 10ویں کے لیے شہر کے اسکول میں داخل کروانا تھا، داخل کروا دیا اور بورڈنگ ہاؤس یعنی ہاسٹل میں رہنے کا انتظام کیا۔ یہاں آ کر اس کی عادتیں خراب ہو گئیں، پڑھنے میں دلچسپی نہ رہی، تاش کا عادی ہو گیا اور مجھے پتہ چلا کہ جوا بھی کھیلتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سدھر جائے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ میں اس کی ناراضگی سے ڈرتا تھا۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جوان نکلا، لیکن آوارہ ہو گیا۔
1 سال میٹرک میں فیل ہو گیا تو دوسری بار امتحان دینے سے انکاری ہو گیا۔ گاؤں میں وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا یا کہیں تاش کھیلنے بیٹھ جاتا، لیکن اسے شہر جانے اور وہاں وقت گزارنے کا چسکا پڑ گیا تھا۔ 2-3 دنوں بعد شہر چلا جاتا اور شام کو آ جاتا، اور کبھی 2 دن واپس نہیں آتا تھا۔ وہ بتا جاتا تھا کہ وہ 2 دن اپنے دوستوں کے پاس رہے گا۔ آپ اس کے کسی دوست کا نام بتا سکتے ہیں جس کے پاس وہ شہر میں رہتا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اس نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے اسے بہت زیادہ بگاڑ دیا تھا۔ میں نے کہا، یہ معلوم کر لیا ہوتا کہ وہ شہر میں کس کے پاس آتا ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ میں اس کی مجبوری سمجھ گیا۔ بعض بڑے جابر باپ اس قسم کی اولاد کے ہاتھوں بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس باپ کا بھی وہی حال تھا۔ اس کے دوسری بیوی سے بچے ابھی اتنے جوان نہیں ہوئے تھے۔ اس کا بڑھاپے کا سہارا یہی لڑکا شفقت تھا۔ اسے وہ ناراض کرنے سے ڈرتا تھا، مگر لڑکا غائب ہی ہو گیا۔ میں نے تو اس کی منت سماجت شروع کر دی تھی۔ اس نے کہا، ماں یعنی دوسری بیوی بھی اسے سمجھاتی تھی، وہ تو اس کے آگے رو پڑتی تھی۔ آپ کی بیوی کو شاید اس کے شہر والے دوستوں کا کچھ پتہ ہو، وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ اس نے کہا، 2 سال ہوئے میری دوسری بیوی مر گئی ہے۔ اس کے بعد شفقت اور زیادہ آوارہ ہو گیا ہے۔ وہ اسی کو ماں سمجھتا تھا اور اس کے پیار نے اسے کچھ پابند کر رکھا تھا۔ کبھی آپ کو شک ہوا ہے کہ گاؤں کی کسی عورت کے ساتھ اس کے مراسم ہوں؟ میں نے کہا، یا آپ کو کبھی شکایت ملی ہو کہ اس نے کسی لڑکی کا پیچھا کیا ہو؟ میں یہ بھی معلوم کر چکا ہوں۔ اس نے کہا، آپ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شفقت میں اور ہر عیب ہو سکتا ہے، اس میں یہ عیب نہیں تھا۔ اس خیال سے کہ اس کے دوست اس پر پردہ ڈالتے ہیں، میں نے کئی آدمیوں سے پوچھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ شغل ہوتا ہے کہ دوسروں کی حرکتیں دیکھتے اور قصے بناتے رہتے ہیں۔ میں نے کسی سے کہہ کر اس قسم کے 3 آدمیوں سے پتہ کروایا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو بگاڑ دیا ہے، لیکن عورت پر نظر نہیں ڈالتا۔ مجھے یہی شک تھا کہ میرے بیٹے نے کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ تعلقات پیدا کیے یا کرنے کی کوشش کی ہے اور پکڑا گیا ہے۔ لڑکی والوں نے اسے پار کر دیا ہوگا۔ میں آپ کو راز کی ایک بات بتاؤں، ہمارے گاؤں میں ایک کمہارن ہے، جوانی میں خود ایسی ویسی رہی اور اب دوسروں کی یاریاں لگاتی ہے۔ میں نے اسے الگ کر کے پیسے دیے اور اس سے پوچھا کہ شفقت کس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ شفقت بڑا خوبصورت جوان ہے، فلاں گھرانے کی بیٹی نے اسے پیغام بھیجا تھا، لیکن شفقت نے کمہارن کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ اس لڑکی کے گھر والوں کو بتائے گا۔ کمہارن نے اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہندو بھی ہیں، ان کی عورتیں چال چلن کی بڑی کچی ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ہندوؤں کی 2 جوان لڑکیاں، جن میں ایک بیوہ اور دوسری شادی شدہ ہے، شفقت کے پیچھے پڑی رہی ہیں، مگر اس نے توجہ نہیں دی۔ اگر آپ کو یہ شک ہو کہ میں اپنے بیٹے کی بے بنیاد تعریفیں کر رہا ہوں تو یہ شک دل سے نکال دیں۔ میں تو خود اس کے چال چلن کی تفتیش کر چکا ہوں۔ آپ بھی کر لیں۔ مجھے شک ہے کہ وہ شہر میں جوا کھیلتا ہے اور ہو سکتا ہے شراب اور چرس بھی پیتا ہو۔ اگر وہ مارا گیا ہے تو مجھے اس کی لاش مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی دھاڑ نکل گئی۔ وہ بڑے تحمل سے باتیں کر رہا تھا، لیکن لاش کے لفظ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے توقع یہی ہے کہ اس کا بیٹا قتل ہو چکا ہے، اور قتل کی وجہ جوا ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی لڑکی جس کے متعلق باپ نہیں جانتا۔ اس نے بتایا کہ بیٹا پیسے بہت لے جایا کرتا تھا۔ میں نے اس سے کئی اور ضروری باتیں پوچھیں، جن میں ایک ضروری بات یہ بھی تھی کہ وہ کس وقت گھر سے نکلا اور کیا کہہ کر گیا تھا۔ باپ نے بتایا کہ دن بھر وہ گھر رہا، شام کو کچھ بتائے بغیر باہر نکل گیا۔ السلام علیکم سامعین کرام، اگر آپ کو میری کاوش پسند آ رہی ہے تو میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس نے جانے سے پہلے کپڑے بدلے تھے اور وہ کپڑے پہن کر گیا تھا جو وہ شہر جاتے پہنا کرتا تھا۔ میں نے کپڑوں کی تفصیل پوچھی اور رپورٹ درج کر لی۔ اس کے پاس بیٹے کا فوٹو تھا، وہ میں نے لے لیا۔ اگر وہ تصویر جیسا تھا تو واقعی خوبصورت جوان تھا۔ باپ کو میں نے تسلی دلاسا دے کر گھر بھیج دیا۔ اسے میں نے کہا کہ وہ اپنے طور پر سراغ لگاتا رہے اور کوئی خاص بات معلوم ہو تو مجھے آ کر بتائے۔
وہ اگر بیٹے کی کسی دشمنی کی نشاندہی کرتا یا یہ بتا سکتا کہ اس کی کسی عورت کے ساتھ دوستی تھی تو میں کوئی سراغ پا لیتا۔ اس نے جو باتیں کی تھیں وہ میں نے آپ کو بہت مختصر سنائی ہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ لڑکا جوان ہے اور کسی کے ساتھ کہیں چلا گیا ہے۔ وہ بچہ ہوتا تو تعاقب کیا جاتا۔ میں نے اسی وقت اس گاؤں کے نمبردار، ذیلدار، چوکیدار اور 2 اور آدمیوں کو جو مخبری کیا کرتے تھے پیغام بھیجا کہ جلدی تھانے پہنچیں۔ وہ اکٹھے آ گئے۔ میں نے سب کو اکٹھے بٹھا لیا اور ان سے شفقت کے متعلق پوچھا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ گاؤں میں اس کے متعلق کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ عورت کے معاملے میں وہ بالکل صاف تھا، سگریٹ پیتا تھا، تاش کھیلتا تھا، جوا بھی کھیلتا ہوگا۔ گاؤں میں اس کی کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں تھی کہ اسے غائب کر دیا جاتا۔ شہر کے متعلق ان میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ تھی اور وہ کس کے پاس آتا تھا۔ میں نے گاؤں کے ان لوگوں سے پوچھا کہ شفقت کی ماں کو طلاق ہو گئی تھی، کیا اس عورت نے بیٹے کو ورغلایا ہوگا؟ نہیں، ان سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ لاپرواہ عورت تھی۔ اس کی شادی ہو گئی تھی، یہیں شہر میں کہیں ہوئی ہے۔ اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا تو بہت پہلے بچے کو ورغلانے کا سلسلہ شروع کر دیتی۔ میں حیران تھا کہ یہ نوجوان آوارہ ہو گیا تھا، سگریٹ، چرس اور شراب تک پیتا تھا، گھر سے پیسے بھی زیادہ لے جاتا تھا، مگر عورت کے معاملے میں وہ صاف تھا۔ مجھے یہ شک تھا کہ شہر میں آ کر اس نے جوا کھیلا، زیادہ رقم جیت گیا ہوگا۔ وہ شام کے بعد شہر میں آیا، رات کو واپس جا رہا ہوگا، کسی نے رقم کی خاطر اسے قتل کر دیا اور لاش غائب کر دی۔ گاؤں کے ان آدمیوں کو میں نے فارغ کر دیا اور یہ کیس ASI کے حوالے کر دیا۔ مجھے یہ امید بھی تھی کہ شفقت خود ہی کہیں چلا گیا ہے اور سیر سپاٹا کر کے واپس آ جائے گا۔ میں نے ASI کو پوری طرح سمجھا دیا کہ کیس کیا ہے اور وہ کیا کرے۔ سورج غروب ہو جانے کے بعد ایک اور کیس آ گیا۔ 4 آدمی آئے، سب معزز نظر آتے تھے۔ ان میں ایک بوڑھا تھا۔ بات بوڑھے نے شروع کی۔ وہ ایک گاؤں کا رہنے والا تھا جو قصبے سے تقریباً 12 میل دور تھا۔ اس کی بیٹی قصبے میں ایک ٹھیکیدار کی بیوی تھی۔ بیٹی کی عمر اس نے 35 سال کے لگ بھگ بتائی۔ اس کے ساتھ جو 3 آدمی آئے تھے وہ قصبے کے اس محلے کے رہنے والے تھے جہاں اس کی بیٹی اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ میری رپورٹ یہ ہے جناب، بوڑھے نے کہا۔ میں 3 روز گزرے، گاؤں سے اپنی بیٹی اور داماد سے ملنے آیا تو داماد نے مجھے دروازے میں روک دیا۔ کہنے لگا کہ امینہ یعنی اس کی بیٹی کہیں باہر چلی گئی ہے، رات کو شاید نہ آئے۔ میں نے کہا تو کیا ہوا؟ میں صرف بیٹی کو دیکھنے تو نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی باہر جا رہا ہوں، آپ پھر کبھی آئیں۔ جناب میں تو یہ سمجھا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اپنے داماد کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے ایسا سلوک کبھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا یہ کہنے سے کیا مطلب ہے کہ پھر کبھی آئیں؟ اس نے کہا میرا مطلب بالکل صاف ہے، آپ کو نہ میں ملوں گا نہ آپ کی بیٹی، آپ اکیلے بیٹھے کیا کریں گے؟ 1-2 اور باتوں کے بعد اس نے مجھے کسی اور لہجے میں چلے جانے کو کہا۔ میں حیران پریشان اپنے گاؤں چلا گیا۔ میری بیوی مر چکی ہے، بیٹا کوئی نہیں۔ میں سوچتا رہا اور اگلے دن پھر یہاں آیا۔ مجھے امید تھی کہ میرا داماد اپنے کام پر گیا ہوا ہوگا اور میں اپنی بیٹی سے مل سکوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ اس کے خاوند کو کیا ہو گیا ہے، مگر دروازہ کھٹکھٹایا تو داماد نے دروازہ کھولا۔ اس نے میرے ساتھ پھر وہی سلوک کیا۔ کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی 2 دنوں کے لیے ایک شادی پر چلی گئی ہے۔ میری بیٹی کی ایک بیٹی ہے، 16-17 سال کی ہے۔ اس کی پوچھی تو داماد نے کہا کہ وہ بھی گھر نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، وہ مجھے اندر کیوں نہیں جانے دیتا؟ اس نے کہا آپ 2 روز بعد آئیں، ہم سب آپ کو مل جائیں گے۔ میں بچہ تو نہیں جناب، یہ عمر ہو گئی ہے۔ میں داماد کے گھر سے تو نکل آیا لیکن شہر میں ہی رہا۔ اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میرے داماد کے پڑوسی ہیں اور ان کے ساتھ میری میل ملاقات ہے۔ رات کو میں ان کے گھر چلا گیا۔ رات کو اس لیے گیا تھا کہ میرا داماد نہ دیکھ لے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا داماد مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اسے ہو کیا گیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 4 روز گزرے، صبح ہی صبح میرا داماد میری بیٹی کو مار پیٹ رہا تھا۔ میری بیٹی کا شور سن کر ان کے گھر کی عورتیں چھت پر آ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میرا داماد بہت بری طرح میری بیٹی کو مار رہا تھا۔ وہ برآمدے میں تھا۔ میری بیٹی باہر کو بھاگنے لگی تو میرے داماد نے اس کی ٹانگوں میں ٹانگ اڑائی، وہ منہ کے بل گری۔
میرا داماد اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ اس کے بعد میری بیٹی اور بیٹی کی بیٹی نظر نہیں آئیں۔ یہ دو حضرات بھی میرے داماد کے پڑوسی ہیں۔ یہ تینوں اکٹھے ہو گئے۔ آج کا دن ہم وکیلوں سے مشورے کرتے رہے ہیں۔ 2 وکیلوں سے ملے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ پولیس کو رپورٹ دی جائے۔ ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں جناب۔ مجھے شک ہے کہ میری بیٹی مر چکی ہے اور اس کی بیٹی کا کچھ پتہ نہیں۔ میرا شک یہ بھی ہے کہ میری بیٹی کی لاش اندر پڑی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ آئے ہوئے 2 آدمیوں سے پوچھا کہ انہوں نے کیا دیکھا اور سمجھا ہے۔ تینوں نے ایک ہی بات بتائی۔ اس بوڑھے کی بیٹی کبھی چھت پر نظر آ جاتی تھی، کبھی باہر۔ اب نہ ماں نظر آتی تھی نہ بیٹی۔ عورتیں ایک دوسرے کے گھروں میں آیا جایا کرتی ہیں۔ امینہ کے گھر 2 عورتیں گئیں تو امینہ کے خاوند نے انہیں کہا کہ امینہ اپنی بیٹی کے ساتھ کہیں باہر چلی گئی ہے۔ بہرحال ان چاروں نے مجھے یقین دلا دیا کہ کوئی بڑی سنگین گڑبڑ ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ان لوگوں کی رہنمائی میں ٹھیکیدار کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ٹھیکیدار باہر آیا۔ اس کے سسر نے کہا کہ یہی میرا داماد ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنی بیوی تک لے چلے۔ اس نے کہا کہ کہیں باہر گئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے مجھے وہاں لے چلے۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہنے لگا کہ ذرا میری ایک بات سن لیں۔ میں اس کے ساتھ ذرا پرے ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کچھ لے کر ٹل جاؤں۔ میں نے بڑے تحمل سے کہا کہ وہ مجھے کتنا کچھ دے گا۔ اپنے منہ سے مانگیں۔ اس نے کہا ابھی حاضر کروں گا، لیکن اپنا جرم تو بتاؤ۔ میں نے کہا مجھے آپ کے جرم پر پردہ ڈالنا ہے۔ یہ لوگ جو مجھے ساتھ لائے ہیں انہیں بھی تو کسی طرح راضی کرنا ہے۔ وہ ٹھیکیدار تھا، افسروں کے ساتھ اس کا میل جول تھا، اس لیے بڑی دلیری اور خود اعتمادی سے باتیں کرتا تھا۔ کہنے لگا یہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، میں آپ کو رقم ادا کر دوں گا ابھی فوراً، اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی اور کہا اسے گرفتار کر لو۔ اب اس کا تڑپنا دیکھنے کے قابل تھا۔ اس نے ڈیوڑی میں ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے کانسٹیبلوں کو روک دیا اور اسے کہا کہ مجھے اپنی بیوی کے پاس لے چلے۔ وہ سر جھکا کر اندر کو چل پڑا۔ ہم سب اس کے پیچھے گئے۔ اس کی بیوی امینہ چارپائی پر پڑی کرا رہی تھی۔ اس کا ایک بازو پٹیوں میں تھا۔ میں نے نمبردار اور محلے کے 2 معزز افراد کو پہلے ہی ساتھ لے لیا تھا۔ میرے کہنے پر سب کے سامنے امینہ نے بیان دیا کہ خاوند نے اسے بہت مارا پیٹا ہے اور اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کا خاوند ایک جراح کو ساتھ لایا تھا، اس نے ہڈی جوڑ کر یہ پلستر کر دیا ہے۔ خاوند ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ زبان بند رکھنا ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں ہل جل نہیں سکتی اور یہ مجھے کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں دیتا۔ اس کے بیان کے دوران اس کا خاوند بول پڑتا تھا، میں اسے چپ کروا دیتا تھا۔ میں نے اس کی چارپائی اٹھوائی اور ہسپتال لے گیا۔ اس کے خاوند کو تھانے پہنچا دیا۔ اس سے بیان لیا تو اس نے کہا کہ یہ بڑی چال باز عورت ہے۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ خاوند کا الزام تھا کہ امینہ نے اپنی بیٹی کو کسی اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ بھگوا دیا ہے۔ بیٹی بہت سا زیور اور نقد رقم اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ خاوند نے یہ بھی بتایا کہ امینہ نے ایک آدمی کا نام اور اس کے گاؤں کا نام بتا کر کہا تھا کہ بیٹی اس کے ساتھ گئی ہے۔ میں اس گاؤں گیا، خاوند نے کہا، وہاں اس نام کا کوئی آدمی نہ ملا، نہ کوئی اس نام کا آدمی وہاں تھا۔ میں نے لڑکی کا رشتہ ایک جگہ دیا تھا۔ میری بیوی کو وہ رشتہ پسند نہیں تھا۔ اسے جو لڑکا پسند تھا اس کے ساتھ اس نے بیٹی کو بھگا دیا۔ آپ مجھے گرفتار کر لیں لیکن میری رپورٹ بھی درج کریں۔ اس عورت نے میری بیٹی کو گھر سے بھگا دیا ہے اور زیورات اور رقم چوری کر کے بیٹی کو دی ہے۔ کیا یہ جرم نہیں؟ میں اس کا یہ جرم ثابت کروں گا، میرے پاس گواہ موجود ہیں۔ میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھیں، جرح کی، اور میں قائل ہو گیا کہ اپنی بیوی کے خلاف اس کا بھی کیس بنتا ہے۔ یہ شخص بڑا ہوشیار معلوم ہوتا تھا اور قانون سے بھی کچھ واقفیت رکھتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان دونوں نے بڑی اچھی ازدواجی زندگی گزاری ہے اور اب ان میں بڑا سنگین اختلاف بلکہ جھگڑا پیدا ہو گیا ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ ان کا راضی نامہ کروا دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کی بیوی اور بیوی کے باپ سے بات کرتا۔ میں نے امینہ کے باپ اور اس کے پڑوسیوں کو الگ بٹھا کر بتایا کہ ٹھیکیدار امینہ کے خلاف کیس رجسٹر کروانا چاہتا ہے اور اس کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ٹھیکیدار کے خلاف کیس بنا رہا ہوں اور اس کا کیس امینہ کے خلاف رجسٹر کر لوں گا۔ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ صلح سمجھوتا کر لو ورنہ عدالتوں میں مارے مارے پھرتے رہو گے۔ امینہ کے باپ نے کہا کہ امینہ کے ساتھ بات کر لی جائے۔
یہ مجھے کرنی تھی۔ ابھی مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اس کے زخم اور چوٹیں کیسی ہیں، اس کے مرنے کا خطرہ تو نہیں۔ میں اسی وقت ہسپتال چلا گیا۔ امینہ کی مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر اسے دودھ پلایا گیا تھا اور ڈاکٹر رپورٹ لکھ رہا تھا۔ رپورٹ دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ شدید ضرب بازو کی تھی، ہڈی ٹوٹ گئی تھی، باقی ضربیں اندر کی تھیں جو خاصی زیادہ تھیں۔ امینہ اب ہوش میں تھی اور باتیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے خامن کو تو میں گرفتار کر رہا ہوں، لیکن وہ اس کے خلاف بڑا سنگین کیس بنا رہا ہے۔ میں نے اسے تفصیل بتائی اور کہا کہ ٹھیکیدار اثر و رسوخ والا آدمی ہے، وہ کیس ثابت کر دے گا۔